وزیر صحت ہریش راؤ نے محبوب آباد کا دورہ کیا۔ پولیس نے وزیر موصوف کے دورے سے پہلے بابو نائک تانڈا کے قبائلی کسانوں کو گرفتار کر لیا۔ میڈیکل کالج کے لیے اراضی حاصل کرنے پر معاوضے کی عدم ادائیگی کا ان افراد نے الزام لگاتے ہوئے برہمی ظاہر کی تھی اور ہریش راؤ کے دورے میں رکاوٹ پیدا کرنے کی اپیل کی تھی، جس پر پولیس نے قبائلی کسانوں کو پہلے ہی گرفتار کر لیا۔ وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ کی ہدایت کے مطابق سکریٹریٹ کے تعمیری کاموں کا ریاستی وزیر ویملا پرشانت ریڈی نے معائنہ کیا۔ انہوں نے کاموں کی پیش رفت کا جائزہ لیا۔ انہوں نے ہر منزل پر جاری کاموں کی تفصیلات حاصل کی اور ان کاموں کی تیزی سے تکمیل کی عہدیداروں اور کام کرنے والی ایجنسیوں کو ہدایت دی۔ انہوں نے وزراء، عہدیداروں کے چیمبرز، ٹائل فلورنگ اور دیگر کاموں کے سلسلے میں بھی اہم مشورے دیے۔ عثمانیہ یونیورسٹی میں ٹی آر ایس کے پروگراموں کے خلاف بعض طلباء نے احتجاج کیا، جن کا کہنا ہے کہ تلنگانہ ہائی کورٹ نے اس یونیورسٹی میں سیاسی پروگراموں بشمول کانگریس لیڈر راہل گاندھی کے پروگرام کی اجازت نہیں دی ہے۔ انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ایک طرف یونیورسٹی کے حکام کی جانب سے یونیورسٹی کیمپس میں کسی بھی طرح کے سیاسی پروگراموں کی اجازت سے انکار کیا جا رہا ہے، تو دوسری طرف وزیر تعلیم سبیتا اندرا ریڈی کی سالگرہ منعقد کی گئی اور اب ٹی آر ایس کے رکن اسمبلی انجیا یادو کی سالگرہ منائی جا رہی ہے۔ انہوں نے سوال کیا کہ کیا ٹی آر ایس کے لیے علیحدہ اور اپوزیشن کے لیے علیحدہ اصول ہیں۔ انہوں نے ٹی آر ایس کے پروگراموں کے بینر، فلیکسی اور بورڈز نکال دینے اور یونیورسٹی کے تحفظ کا بھی مطالبہ کیا۔ غلام احمد حسین رکن ریاستی حج کمیٹی و کریم نگر ٹاؤن صدر مجلس نے دارالسلام میں بیرسٹر اسد الدین اویسی ایم پی و صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین سے ملاقات کی۔ بعد ازاں میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ، صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی اور اکبر الدین اویسی قائد مجلس مقننہ پارٹی کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ صدر مجلس نے وزیر داخلہ سے ربط پیدا کرتے ہوئے ان کی نامزدگی کو یقینی بنایا ہے۔ ان سے جو بھی امیدیں وابستہ کی گئی ہیں وہ ان کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے۔ ریاستی وزیر سول سپلائز گنگولا کملاکر نے کریم نگر سے رکما پور تک تقریباً 7.5 کلومیٹر طویل بی ٹی روڈ کے کاموں کا افتتاح انجام دیا۔ اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ کی ہدایت پر 2.5 کروڑ روپے کے صرفے سے سڑکوں کی مرمت کا کام بھی کروایا گیا ہے۔ ان سڑکوں کو بارش کی وجہ سے نقصان پہنچا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ضلع میں بارش کی وجہ سے متاثرہ تمام سڑکوں کی مرمت کے کام بھی جلد ہی مکمل کر لیے جائیں گے۔ ریاستی وزیر زراعت نرنجن ریڈی نے قاہرہ میں منعقدہ کانفرنس میں شرکت کی۔ یہ کانفرنس انٹرنیشنل سیڈ ٹیسٹنگ ایسوسی ایشن کی جانب سے منعقد کی گئی تھی۔ اس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دنیا میں 800 ملین لوگ بھوک مری کا شکار ہیں۔ انہوں نے زور دیتے ہوئے کہا کہ 2 ارب سے زائد افراد غذائی قلت کا شکار ہیں، اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ زرعی مصنوعات کی ترقی تمام ممالک کے لیے انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ اعلیٰ زرعی پیداوار کے حصول کے لیے معیاری بیج کی پیداوار کی شدید ضرورت ہے۔ ساتھ ہی تمام ممالک کے لیے سخت معیار کے ضوابط کے ساتھ بیج کی صنعت کی پیش قدمی کی جانی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ کسانوں کو اچھے معیار کے بیج ملنے تک تحقیق کرنا کسانوں کی فصل کی سرمایہ کاری کو روکنے کے برابر ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ بیج کی تحقیق کو فروغ دینے اور بیج کے سائنس سے متعلق علم کو پھیلا کر عالمی زراعت، بیجوں کی صنعت اور دنیا بھر میں بیج کی تجارت کی حمایت کی انہیں امید ہے۔ ریاستی وزیر تھلسانی سرینواس یادو نے آج اعلیٰ عہدیداروں کے ساتھ بیگم پیٹ نالہ ڈیولپمنٹ کے کاموں کا تفصیلی طور پر معائنہ کیا۔ انہوں نے اس موقع پر عہدیداروں کو ہدایت دی کہ بیگم پیٹ کے اطراف کی کالونیوں میں ہر سال بارش کے موقع پر عوام کو ہونے والی دشواریوں کا خاتمہ کیا جائے، کیونکہ کئی کالونیاں پانی میں محصور ہو جاتی ہیں۔ بیگم پیٹ نالہ ڈیولپمنٹ کے کام 45 کروڑ روپے سے کیے جائیں گے۔ ظہیر آباد میں پیش آئے سڑک حادثے میں ایک شخص زندہ جل کر ہلاک ہو گیا اور دیگر 3 شدید طور پر جھلس گئے۔
یہ حادثہ ظہیر آباد کے قریب اس وقت پیش آیا جب خانگی بس نے بولیرو گاڑی کو ٹکر دے دی۔ حادثے کے نتیجے میں بولیرو گاڑی میں آگ لگ گئی اور ایک شخص زندہ جھلس کر ہلاک ہو گیا۔ یہ ٹریولز کی بس ممبئی سے حیدرآباد آ رہی تھی جبکہ بولیرو گاڑی حیدرآباد سے لاتور کی سمت جا رہی تھی۔ پوسلا سنگم کے انتخابات ہوئے جس میں کے سرینیواس صدر، نائب صدر روی کمار منتخب ہوئے۔ سعید آباد میں پوسلا بستی میں رہنے والوں نے اس موقع پر جشن منایا اور منتخب ذمہ داروں کی حمایت میں ریلی نکالی۔ اس موقع پر مٹھائیاں تقسیم کی گئی اور انہیں مبارکباد بھی پیش کی گئی۔ IREE اور آئیزپ آٹوز کی جانب سے الیکٹرک گاڑیوں کی مارکیٹنگ مہم منعقد کی گئی۔ اس موقع پر اس کے ذمہ داروں عبداللطیف اور دوسروں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اس کا مقصد پرانے شہر میں رہنے والوں کو الیکٹرک وہیکل کی ٹیکنالوجی کے بارے میں واقفیت کروانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جگہ جگہ دنیا بھر میں آلودگی بڑھ رہی ہے اور آلودگی کی سطح میں اضافہ ہو رہا ہے، اس پر قابو پانا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان گاڑیوں سے آلودگی کافی کم ہوتی ہے۔ یہ ٹیکنالوجی دنیا بھر میں تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے۔ چندران گٹا پولیس اسٹیشن کے حدود میں لیک ویو تالاب میں ایک لڑکا غرق ہو گیا۔ یہ لڑکا اپنے دیگر دو ساتھیوں کے ساتھ تالاب میں نہانے کے لیے پہنچا تھا۔ اس کی تلاش کا کام کیا جا رہا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ اس کے دیگر ساتھیوں نے اس بات کی اطلاع اس کے ارکان خاندان کو دی جس کے بعد پولیس کو چوکس کیا گیا۔ پولیس نے ماہر تیراکوں کی مدد حاصل کرتے ہوئے اس کی تلاش کا کام شروع کیا۔ گنٹور رورل میں پیش آئے سڑک حادثے میں 6 طلبہ زخمی ہو گئے۔ یہ حادثہ آج اس وقت پیش آیا جب آٹو کے ڈرائیور نے اس کا توازن کھو دیا جس کے نتیجے میں یہ آٹو الٹ گیا۔ اس حادثے میں 6 طلبہ زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کو علاج کے لیے ایریا ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا ہے۔ سمندری طوفان آسانی کی پیش قدمی جاری ہے جو کاکناڈا جنوب مغرب سے 300 کلومیٹر اور وشاکھاپٹنم کے جنوب مشرق سے 330 کلومیٹر کی دوری پر مرکوز ہے۔ اس کی پیش قدمی شمال مشرق خلیج بنگال کی سمت جاری ہے۔ آئندہ 24 گھنٹوں میں یہ کمزور پڑ جائے گا۔ ریاستی وزیر میونسپل ایڈمنسٹریشن KT راما راؤ نے منگل کو ضلع کاماریڈی کا دورہ کیا۔ انہوں نے BB پیٹ منڈل کے محاذات کوناپور اور کدرو پکا میں اسکولوں کی عمارت کی تعمیر کے کام کا آغاز کیا۔ انہوں نے بتایا کہ منا بستی منا بڑی پروگرام کے تحت سرکاری مدارس کے تعمیر اور تدرینوں کا کام شروع کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے ریاست میں TRS حکومت کی طرف سے جاری ترقیاتی کاموں کا تفصیل کے ساتھ تذکرہ بھی کیا۔ ریاستی وزیر صحت T ہریش راؤ نے ضلع مہبوب آباد میں ڈسٹرکٹ ہاسپٹل کی عمارت کا سنگ بنیاد رکھا۔ بعد جلسے سے خطاب کرتے ہوئے وزیر صحت نے کہا کہ BJP اور کانگریس دونوں جماعتیں تلنگانہ کے کاشت کو نقصان پہنچا رہی ہیں۔ وزیر صحت نے ضلع میں ایک میڈیکل کالج کا بھی سنگ بنیاد رکھا۔ انہوں نے بتایا کہ ریاستی حکومت نے تلنگانہ میں میڈیکل کالجوں کی تعداد کو بڑھا کر اب 33 کر دیا ہے۔ رکن اسمبلی شنکر نائک نے اربن پرائمری ہیلتھ سینٹر کی پختہ عمارت تعمیر کرنے کی درخواست کی۔ NSUI کے ریاستی صدر B وینکٹ اور ان کے دیگر 17 ساتھی کارکنوں کی ضمانت ملنے پر چنچوڑا جیل سے رہائی عمل میں آئی۔ B وینکٹ کو راہل گاندھی کے جامعہ عثمانیہ میں پروگرام کی اجازت نہ دینے کے خلاف وائس چانسلر کے دفتر پر دھرنا دینے کے سلسلے میں گرفتار کیا گیا تھا۔ ان پر ایک خاتون پولیس کانسٹیبل کے ساتھ بدسلوکی کرنے کا بھی الزام ہے۔ ریاست میں انٹرمیڈیٹ کے سال دوم کے امتحانات کا منگل سے آغاز ہو گیا۔ آج انگریزی کا پرچہ تھا۔ سیکریٹری بورڈ آف انٹرمیڈیٹ سید عمر جلیل کے مطابق 4,37,883 کے مجملہ 4,17,237 امیدواروں نے امتحانات میں شرکت کی۔ 20,656 طلباء غیر حاضر رہے۔ انہوں نے بتایا کہ امتحانات کے پرامن انعقاد کو یقینی بنانے کے لیے مبصرین کو اضلاع سدی پیٹ، نلگونڈا، رنگا ریڈی اور محبوب نگر کو روانہ کیا گیا ہے۔ ریاستی وزیر داخلہ محمود علی نے بنجارہ ہل میں زیر تعمیر تلنگانہ پولیس کمانڈ کنٹرول سینٹر کا معائنہ کیا اور اس کام کو جلد سے جلد مکمل کرنے کی ہدایت دی۔ انہوں نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ یہ عمارت ملک بھر میں اپنی نوعیت کی منفرد اور عصری عمارت ہوگی۔ اس موقع پر DGP M مہندر ریڈی، ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل پولیس جتیندر، کمشنر پولیس CB آنند اور صدر نشین تلنگانہ پولیس ہاؤسنگ کارپوریشن دامودر وغیرہ بھی موجود تھے۔
मलकपेट के मजलिस असम्बली अहमद बल्लाना ने हम्माल बस्ती लैन आसमानगढ़ में सूरज लैंड की तनसीब के काम का आगाज किया। उनकी हमरा सईदाबाद के कॉर्पोरेटर, सरगर्म मजलिस कायदीन और कारकुनों की बड़ी तादाद थी। अहमद बल्लाना की मकामी आवाम ने बकसरत गुलपोशी भी की। तेलंगाना एनजीओस यूनियन हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट के कायदीन ने सदर एस.एम. हुसैनी मुजीब की क़यादत में दफ्तर हज हाउस नामपल्ली पहुंचकर नौमुंतखब सदरनशीन रियासती वक्फ बोर्ड मसीउल्लाह खान और नौमुंतखब सदरनशीन हज कमेटी मोहम्मद सलीम से मुलाकात की और उनके इंतखाब पर उनकी गुलपोशी की। उन्होंने इन दोनों इदारों में काम करने वाले एनजीओस के मुतालबात पर मबनी एक याददाश्त भी पेश की। राजेंद्र नगर में एक चलती कार में आग लगने का वाक़या पेश आया, ताहम इसमें कोई जख्मी नहीं हुआ। ड्राइवर इंजन में आग के शोले निकलते देखकर ही कार से उतरने में कामयाब रहा। ये कार मेहदीपट्टनम से मोइनाबाद जा रही थी। करीबी फायर इंजन ने मकाम वाक़ा पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। इस हादसे की वजह से राजेंद्र नगर गंडीपेट रोड पर ट्रैफिक काफी देर तक जाम रही। दूसरी तरफ जहीराबाद में कौमी शाहराह 65 पर एक मिनी गुड व्हीकल के खानगी बस के दरमियान तसादुम में एक शख्स हलाक और दूसरे 3 अफराद जख्मी हो गए। ये हादसा मंगल की सुबह जहीराबाद टाउन के करीब पेश आया। पुलिस मंगलवार ने किशन नगर जिले के रहने वाले एक राउडी शीटर 56 साल मोहम्मद चांद को 20 किलो गांजे के साथ गिरफ्तार किया। उसके पास से एक खंजर भी बरामद हुआ। असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस गोशामहल आर सतीश कुमार ने मीडिया को बताया कि मोहम्मद चांद, जो बिल्डर चांद के नाम से भी मशहूर है, आंध्र प्रदेश के जिले विशाखापट्टनम से गांजा लाकर फरोख्त करता था। जलपल्ली तालाब में तैराकी के दौरान एक 19 साल लड़के मोहम्मद बिन उमर की मौत हो गई। बताया जाता है कि दबीरपुरे के 3 नौजवान इंस्टाग्राम पर फोटो अपलोड करने की गर्ज से पीर की शाम तालाब को आए थे। पुलिस ने लाश को बरामद किया और आगे की तहकीकात में मसरूफ है। जिले तिरुपति में इंटरमीडिएट के एक तालिब इल्म की घर पर हमले के बाद इम्तिहान मरकज पर मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक सवर्णा भारती कॉलेज गुड्डूर का तालिब इल्म सतीश अपना पर्चा लिखने के लिए मरकज पर पहुंचा ही था कि बाबू दाखिला पर गिर पड़ा। उसे फौरी करीबी दवाखाने को ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दिया। आंध्र प्रदेश की पुलिस ने तेलुगु देशम के साबिक वजीर और नारायणा ग्रुप ऑफ एजुकेशन के सरबराह पी नारायणा को हैदराबाद के कोकटपल्ली हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में उनके अपार्टमेंट से गिरफ्तार कर लिया। उन पर 10वीं जमात का पेपर लीक करने का इल्जाम है। चित्तूर की पुलिस ने उनकी बीवी रमा देवी को भी हिरासत में ले लिया है। नारायणा की गिरफ्तारी की इत्तला आम होने के बाद नारायणा ग्रुप ऑफ स्कूल व कॉलेजेस के मुलाजिमीन आंध्र प्रदेश के रास्ते में वाक़ टोल गेट पर जमा हो गए। आंध्र प्रदेश में हालिया अरसे में 10वीं जमात के इम्तिहानी पर्चे अफशा होने के कई वाक़यात रूनुमा हुए थे। चीफ मिनिस्टर वाई जगनमोहन रेड्डी ने कहा था कि इसके पीछे नारायणा का हाथ है। रियासती अखिलती मालियती कॉर्पोरेशन ने रजाकाराना तंजीमों के सरबराहों को उसके दफ्तर हज हाउस पहुंचकर अपने हिसाबात दाखिल करने की हिदायत दी थी और उनसे कहा था कि वो 10 मई को हाजिर रहें। बसूरत दीगर उनके इदारों को कॉर्पोरेशन की तरफ से दी जाने वाली इमदाद रोक दी जाएगी। इन इदारों में खाके तैयबा ट्रस्ट, बशीर और सरवर बाबू खान ट्रस्ट, सफ़ा एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट, सोगरा हुमायून वक्फ और अन्निसा ट्रस्ट शामिल हैं। किशनबाग में ज़ेरे ज़मीन केबल की तनसीब का काम जारी है। मुताल्लिका कॉर्पोरेटर सनी पाशा ने जेएसएमसी और बरकी बोर्ड के अहदेदारों के साथ इस काम का जायजा लिया। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि इस काम की तकमील के बाद इलाके में बरकी की सरबराही के बार बार मुनक़ता हो जाने का मसला हल हो जाएगा। शाहीन-बाग में एमसीडी की कार्रवाई पर रोक लगाने के मुतालबा करने वाले अर्जी पर आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। जनूबी दिल्ली में शाहीन-बाग में गैर कानूनी तामीरात पर बसाई गई बस्तियों को हटाने के अहकामात के खिलाफ हिंदुस्तानी कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी यानी सीपीएम की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने समाअत करने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर 2 बजे से समाअत शुरू हुई, मगर समाअत शुरू होते ही सुप्रीम कोर्ट ने नाराज़गी जाहिर की कि आखिर सियासी जमातें इस अर्जी को लेकर क्यों आई हैं। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने मंगल को कहा कि शुमाल मशरिक़ी रियासतों में बेहतर सिक्योरिटी सूरत-हाल की वजह से नागालैंड, आसाम और मणिपुर रियासतों में आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट AFSPA को ख़त्म किया जा सकता है। आसाम पुलिस के एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए मिस्टर शाह ने कहा कि AFSPA हमेशा से आम लोगों के लिए तशवीश का एक बड़ा मौजू रहा है। NDA हुकूमत के पिछले 7 बरसों में सिक्योरिटी की सूरत-हाल में नुमाया बेहतरी आई है, जिसके नतीजे में नागालैंड, मणिपुर और आसाम के 23 अजला से अफस्पा को हटा दिया गया है।
دہلی کے چیف منسٹر اروند کیجریوال نے پنجاب کے موہالی میں دھماکے کو ایسے لوگوں کی بزدلانہ کارروائی قرار دیا ہے جو ریاست میں امن و امان کو خراب کرنا چاہتے ہیں۔ کیجریوال نے آج ایک ٹویٹ میں کہا، موہالی دھماکہ ان لوگوں کی بزدلانہ کارروائی ہے جو پنجاب کے امن و امان کو خراب کرنا چاہتے ہیں۔ کانگریس صدر سونیا گاندھی نے پیر کو پارٹی لیڈروں سے اپیل کی کہ پارٹی کا قرض چکانے کا وقت آ گیا ہے اور ایسی صورتحال میں انہیں پارٹی کو دوبارہ مضبوط کرنے کے لیے بے لوث اور ڈسپلن کے ساتھ کام کرنا ہوگا، کیونکہ پارٹی کو مضبوط کرنے کے لیے جادو کی کوئی چھڑی نہیں ہے۔ کانگریس ورکنگ کمیٹی CWC کی میٹنگ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ ادے پور میں 13-15 مئی کو ہونے والے نو سنکلپ چنتن شیور محض رسم کی ادائیگی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ پارٹی کی تنظیم نو کا عکاسی ہونا چاہیے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے منگل کو 1857 کی بغاوت میں شامل بہادروں کو ان کے زبردست حوصلہ و ہمت کے لیے خراج عقیدت پیش کیا۔ مسٹر مودی نے ٹویٹر پر کہا، اس دن 1857 میں جب تاریخی پہلی جنگ آزادی نے ہمارے ساتھی شہریوں میں حب الوطنی کا جذبہ روشن کیا اور نو آبادیاتی حکمرانی کو اکھاڑ پھینکنے میں تعاون کیا، میں ان تمام لوگوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جو 1857 کا بغاوت کا حصہ تھے، جنہوں نے ناقابل یقین جرأت کا مظاہرہ کیا۔